بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں وہاں تک میں آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے ساتھ سننے والے اور پڑھنے والے یک زبان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر کوئی ایک بھی کسان بستا ہے میں اس کو دعوت انقلاب دیتا ہوں، میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آئیے اور دیکھیے، آئیے اور دیکھیے، کیونکہ بڑے بزرگوں کی ضرب المثل ہے، دکھتا ہے تو بکتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، تجربہ بغیر نقصان کے کبھی حاصل ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے نقصان نہیں اٹھایا تو وہ غلط ہے، کیونکہ تجربہ نقصان کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو انقلاب کی دعوت دے رہا ہوں، اس انقلاب کی جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، جو ہماری مہنگائی ختم کر سکتا ہے، جو ہمارے خاندانوں کی تمام فائنینشیل ضروریات پوری کر سکتا ہے، اس انقلاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک وہ ذمہ دار ناکام ذمہ دار ہے جس کا ایک ایکڑ زمین کا اس کو کم از کم 20 لاکھ روپے کی 20 لاکھ پاکستانی 20 لاکھ روپے کی پیداوار، 20 لاکھ روپے کی انکم، 20 لاکھ روپے سرمایہ ریٹرن نہیں کرتا ایک سال میں، تو میرے کاغذوں میں وہ ذمہ دار ناکام ذمہ دار ہے، وہ کامیاب ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یار یہ کیسے، 1 ایکڑ سے 20 لاکھ کیسے آ سکتا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 1 ایکڑ سے آپ 25 لاکھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، 30 لاکھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ زعفران لگائیں، اس کے لیے آپ اگروڈ لگائیں، اس کے لیے آپ سندل لگائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ تکنیک کے مطابق، قرآن نے جو سائنس آپ کو بیان کی ہے، قرآن نے جو چیز آپ کو بتائی ہے، اس پر عمل کریں۔ تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہر حالت میں سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہر حالت میں سچا ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس فصل کی جس کا موسم ہے جس کا موسم ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے، کماد، شوگر کین، گنا، کماد کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، آپ نے کرنا یہ ہے، اگر آپ نے کماد کی 20 لاکھ روپے سے اوپر انکم لینی ہے تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نے اپنے 1 ایکڑ میں کم از کم 8,000 جگہ پر پودے لگانے، آپ نے کماد کے
آپ نے 2 فٹ بائی 2 فٹ کا دائرہ بنانا ہے، 2 فٹ بائی 2 فٹ کا دائرہ، اس کو 2.5 سے 3 انچ کھڈا بنا لینا، دائرے کو 2.5 سے 3 انچ کا کھڈا بنا لینا۔ اس کھڈے میں آپ نے کم از کم 50 کماد کی آنکھیں، کماد کے بیج، کماد کے بڈ 50 لگانے ہیں۔ 2 فٹ بائی 2 فٹ کے گول سرکل میں آپ نے 50 سیڈ لگانے، یعنی 50 آنکھیں لگانی کماد کی ایک کھڈے میں۔ ٹھیک ہے جی، 2 فٹ بائی 2 فٹ کا کھڈا ہوگا، آپ نے اس میں 50 آنکھیں لگانی۔ اب میرا اللہ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، سورۃ بقرہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے ایک دانہ گندم لگایا اور ہم نے اس سے 7 خوشے نکالے اور ہر خوشے کے اوپر ایک ایک بالی لگائی، اور اس ایک بالی میں 100 اللہ نے 2 دفعہ رپیٹ کیا، 100 دانہ ڈالا، اور اللہ قادر ہے اس چیز پہ کہ کسی کے لیے رزق میں اضافہ کر دے یا کمی کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے یہ جو 50 آنکھیں لگائی تھیں 2 فٹ کے ایریے میں، اس سے پہلے ہٹ میں جو آپ کے بیج اگے وہ 50 بیج اگے، کیونکہ آپ نے 50 لگائے تھے، 50 آپ کے نہیں اگ سکے، مثال کے طور پر آپ کے اس میں 40 اگے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کے 40 اگے اس میں سے، تو ہر بڈ کے اوپر 7 گنے نکلے، 7 گنے ہر بڈ نے دیے آپ کو، تو 7 چوکے کتنے ہو گئے؟ 28، یعنی 280۔ میں مانتا ہوں جی کمی بیشی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم جس پر چاہیں اس کے رزق میں کمی کر سکتے، تو 280 کو چھوڑ دیں، آپ کا 250 گنا ہوا 2 فٹ بائی 2 فٹ کے ایریے سے، تو آپ نے 4000 کھڈا لگایا تھا، 4000 آپ نے کھڈا لگایا تھا، اور آپ کے کتنے ہوئے؟ 280 کو چھوڑ دیں، 250 گنا آپ کا ایک 2 فٹ بائی 2 فٹ کے کھڈے سے آپ کو ملا۔ اب 250 گنے کو 4000 سے ضرب دینا تو وہ قریب کوئی 10 لاکھ کے قریب گنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ضرب دے کے بھی بتا دیتا ہوں، 4000 ضرب 250، ہاں جی، یہ آپ کا 10 لاکھ سے اوپر گنا بنتا ہے۔ یہ میرے پاس جو حساب آ رہا ہے نا، یہ آ رہا ہے 100 کے آگے جو ہے وہ 5 صفر ہیں، 100 کے آگے 5 صفر ہیں، تو اگر آپ کا ایک گنا 1 کلو کا بھی جاتا ہے تو یہ آپ کا جتنے گنے ہوئے اتنے کلو بن گیا۔ اب آپ اس کو 40 پر تقسیم کریں تو آپ کے من نکل آئیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھڈے سے کھڈے کا فاصلہ بھی 2 فٹ ہونا چاہیے، کھڈے سے کھڈے کا فاصلہ 2 فٹ ہونا چاہیے، اور لائن سے لائن کا فاصلہ بھی 2 فٹ ہونا چاہیے، لائن سے لائن کا فاصلہ بھی 2 فٹ ہونا چاہیے، اور کھڈے سے کھڈے کا فاصلہ بھی 2 فٹ ہونا چاہیے۔ ایک چیز جو بہت ضروری ہے، یہ آپ نے کرنا ہے کہ شمال جنوب آپ نے کھڈے لگانے ہیں، اور لائن ٹو لائن جو ہے وہ مشرق مغرب بڑھنا ہے، لیکن کھڈے ٹو کھڈا شمال جنوب بڑھنا ہے،
تاکہ آپ کی کراس وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، کراس وینٹیلیشن اس کو کہتے ہیں جو شمال اور جنوب سے ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہے کراس وینٹیلیشن۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کماد آپ کا 3 مہینے کا ہو گیا، آپ نے اس کھڈے میں ہی کھاد ڈالنی ہے، آپ نے اس کھڈے میں ہی آلی ڈالنی ہے، آپ نے اس کھڈے میں ہی جو بھی کچھ ڈالنا ہے۔ ایک پہلی بات یہ، اس سے پانی کم لگے گا۔ دوسری بات یہ، جب آپ کا کماد 3 مہینے کا ہو جائے تو نیچے والے پتھر جتنے بھی ہیں نا، جو فالتو پتھر ہوتے ہیں، جو کماد کی چھوئی ہوتی ہے، وہ نکالتے رہنا ہے تاکہ گنے کو ہوا لگتی رہے۔ ہر مہینے آپ نے اس کی اندر سے صفائی کرنی ہے تاکہ جو فالتو خشک پتے ہیں وہ بیچ میں نہ رہیں، آپ کے کماد کی کراس وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ میں نے خود لگایا ہے اس طریقے کے مطابق، آپ بھی لگائیں۔ میں نے تو الحمدللہ 4 کنال میں 1000 فروٹ کے پودے لگائے ہیں، اس کی ویڈیو پھر کبھی بنائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے کماد کاشت کرتے تو میرا دعویٰ ہے آپ کا کماد لیس دین، بالکل کم ریٹ پر بھی جائے تو 20 لاکھ روپے کا کماد آپ کا جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو کسان بھائی میری اس بات سے مطمئن نہیں ہے وہ آئیں میرے پاس، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے کام کریں، اپنی نسلوں کے لیے کام کریں، محنت کریں گے تو بے شک آپ بادشاہ ہیں، چاہے آپ چھوٹے ذمہ دار ہیں چاہے آپ بڑے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر محنت نہیں کریں گے تو ہماری یہی حالت ہوگی، ہم رونا روتے رہیں گے، مہنگائی ہے، مر گئے، لٹ گئے، کیونکہ ہم کام نہیں کرتے۔ جو ہمارے پاکستانی فارن کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں جا کر کام کرتے، لیکن یہاں پر اور ٹھنڈ بڑی ہے جی، اور دھند بڑی ہے یار، اور سر نو پیڑ ہے یار، اور یار بخار ہے۔ بس ان بہانوں سے ہم کبھی نکلتے ہی نہیں، لیکن باہر جب ہم جاتے ہیں ہمیں سارے قانون یاد آ جاتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی محنت کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، لیکن اپنے ملک میں نہیں۔ خدا کے لیے اپنے ملک میں کام کریں، خدا کے لیے کام کریں، کام کریں، کام ہی عظمت ہے۔ پنجابی کے اندر کام بندے دا کرم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، عمر رسیدہ بندہ ہوں، کبھی کوئی جذبات میں آ کر بات کہہ جاتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو تمام مسائل سے آزاد کرے، تمام خوشیاں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔